اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 146ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج سورہ بقرہ کی ہم آیت نمبر 195 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کیا کرو، بلا شبہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ وَأَنفِقُوا کے معنی آتے ہیں خرچ کیا کرو، جیسا کہ اردو زبان میں نان نفقہ استعمال ہوتا ہے، جیسے شوہر کی جانب سے بیوی پر خرچ کرنے یعنی نفقہ ادا کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی مسلمانوں اور دین اسلام کی دفاع کے لیے مال و دولت کو صرف کرو اور جدید جنگی ساز و سامان سے اپنے آپ کو لیس کرو، ایسا ہی ساز و سامان جو تمہارے دشمن کے پاس ہے کہ وہ تمہارے اوپر غلبہ نہ پا سکے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا ناظرین گرامی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تُلْقُوا، اور نہ ڈالو، یا اس کے معنی کر سکتے یا نہ پھینکو، بِأَيْدِيكُمْ ساتھ یا ہاتھوں سے یا اپنے، یعنی اپنے آپ کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ طرف بھی کر سکتے ہیں، ہلاکت کی طرف، یعنی تم نے اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا اور دشمن کے مقابلے میں ساز و سامان سے اپنے آپ کو تیار نہ کیا تو گویا کہ اپنے لیے ہلاکت و بربادی کا خود ہی سامان فراہم کیا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں قرآن مجید میں جب صیغہ جمع حاضر آتا ہے تو کبھی تو افراد مخاطب ہوتے ہیں اور کبھی جماعت۔ یہاں اصل مخاطبت امت سے بحیثیت مجموعی ہے، اور بیان یہ حقیقت ہو رہی ہے کہ افراد امت نے اگر جہاد و قتال سے جان چرائی اور مجاہدین کو مالی امداد دینے میں بخل کیا تو نتیجہ لازمی طور پر ساری امت کی تباہی و بربادی اور ہلاکت کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ پھر آگے فرمایا گیا اس آیت میں وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا طریقہ اختیار کیا کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کیا کرو یا نیکی کیا کرو۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں احسان یعنی بھلائی کرنا ایک ایسی صفت ہے جو ہر نیکی کے کام کو محیط ہے، اور اس لیے اس کی صورتیں اتنی بے شمار ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ان تمام صورتوں کی عام شکل یہ نکلتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسا نیک سلوک کرنا جس سے اس کا دل خوش ہو اور اس کو آرام پہنچے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد 6 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین گرامی آگے فرمایا گیا ان اللہ یحب المحسنین، یعنی بلا شبہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے یا پسند کرتا ہے۔ ان اللہ کے معنی بے شک اللہ، یحب کے معنی محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اور المحسنین کے معنی آتے احسان کرنے والوں کو۔ حضرت سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرنا فرد کے لیے موجب ہلاکت ہے، کیونکہ اس کے اندر حرص و بخل کی مذموم صفات پروان چڑھتی ہیں، اور عدم انفاق جماعت کے لیے موجب ہلاکت ہے، کیونکہ اس صورت میں جہاد
اور دفاع کے سلسلے میں وہ عاجز و ناتواں ثابت ہوگی، خصوصاً ایسے نظام میں جو برضا و رغبت اطاعت پر قائم ہو جیسا کہ اسلام ہے۔ اس کے بعد قرآن انہیں جہاد اور انفاق کے درجے سے اوپر اٹھا کر احسان کے درجے تک لے جاتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرتے رہو، بلا شبہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اللہ۔ احسان کا مقام اسلام میں سب سے بلند ہے۔ احسان کی تعریف کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی تم اللہ کی بندگی کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو احکام الہی کی خوشی خوشی تعمیل کرتا ہے، تمام معاصی سے اجتناب کرتا ہے، اور چھوٹے بڑے خفیہ اور علانیہ ہر کام میں اللہ کو پیش نظر رکھتا ہے۔ ان آیات کی حکمت و بصیرت یہ ہے ناظرین گرامی کہ حق و باطل کا معرکہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اہل حق کے ساتھ رہتی ہے، مگر داعیان حق کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنی قوتوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھیں اور دنیوی ساز و سامان کی تیاری سے کبھی غافل نہ ہوں۔ افرادی قوت یعنی کہ مین پاور اور حربی قوت ویپن پاور کو بھی پوری طرح بروئے کار لائیں، مگر فتح و نصرت کے لیے ان اشیاء پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ ظاہر ہے کہ جہاد کے لیے ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر آلات حرب اور فوج کے لیے سامان رسد کے سلسلے میں مال کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال لٹانے میں کسی قسم کا دریغ نہ کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے غزوات کے مواقع پر جس کشادہ دلی اور سخاوت کا مظاہرہ کیا وہ قابل ستائش اور لائق رشک ہے۔ ان نفوس قدسیہ میں بعض ایسے غریب و مسکین تھے جن کی جیب خالی تھی مگر جہاد میں مالی طور پر حصہ ڈالنے کے لیے ان کا دل تڑپتا تھا، تو ایک صاحب کو رات بھر کسی کے کھیت میں پانی لگانے پر جو مزدوری ملی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لا کر پیش کر دیا، فجزاہم اللہ احسن الجزا۔ اور پھر یہ کہ اگرچہ اس آیت مبارکہ کے سیاق و سباق سے جہاد میں مال خرچنے کا حکم مل رہا ہے، تاہم انفاق فی سبیل اللہ کا حکم عام ہے۔ اس کے متعلق متعدد آیات اور احادیث موجود ہیں۔ اسلام کا یہ باب انتہائی وسیع ہے اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بے مثل اور بے مثال ہے۔ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کو متنبہ کر رہی کہ دیکھو باطل قوت اپنی اتحادیوں کے ساتھ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے تلی ہوئی ہے، بڑی طاقتوں کے اشارے پر یہودی فلسطین کے مسلمانوں پر بے پناہ مظالم ڈھا رہی ہیں، اور ان میں طاقتوں کے اشاروں پر سالہ سال سے دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کو ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہی کے شے پر ایک مشرقی باطل قوت نے وسطی ایشیا کے مسلمانوں پر بارود گرایا، اور اس نے خود گزشتہ سال ایشیا کی دیگر خطوں کی نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، پھر عراق پر جو ظلم ڈھایا تاریخ کا المناک باب ہے۔ کیا ملت اسلامیہ کی رگوں میں خون سرد ہو چکا ہے؟ اسے قرآن تو عزت اور سربلندی دینا چاہتا ہے، مگر افسوس کہ وہ اپنے ہاتھوں خود ہی اپنی بربادی کا سامان کر رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ مسلمانوں کے پاس نہ تو اس وقت کی مال کمی ہے نہ افراد کی کمی ہے۔ اگر یہ افرادی اور مالی قوتوں کو اکٹھا کریں تو دنیا کی سپر طاقت بن سکتے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ناظرین گرامی مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔